نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یکم محرم کو خلیفہ ثانی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں مراد رسول کہا گیا، اور ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو فرش پر بولتا ہے اللہ عرش سے قرآن بنا کر اتارتا ہے۔ یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے، مومنوں کی ماں، مسلمانوں ایمان والوں کی اماں جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور ایک عجیب سا سما ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانی، ان کا دکھ، ان کا غم دیکھ نہیں سکتے، صحابہ پریشان۔ لیکن اس اثناء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جب مسجد نبوی کے اندر مشورہ پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ہر صحابی نے اپنا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان پر الزام لگ گیا ہے تو طلاق دے دے اور نکاح کرا لیتے ہیں۔ مختلف آرائیں، جب انسان 10 12 2 4 بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، تو پھر آرائیں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا نکاح کس نے کیا؟ تو فرمایا میرا نکاح تو عرش پر ہوا، اللہ نے کیا۔ تو فرمایا کہ مسئلہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کیسے آنے دے گا؟ لہذا یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو، یہ ان کا الزام ہے، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جو مشورہ دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے صفائی قرآن بنا کر نازل کر، سورۃ نور نازل کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عبداللہ بن سلام کے والد، حضرت عبداللہ کا والد ابی، اگر اس کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق کے جنازہ پڑھانے سے منع کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اگرچہ جنازہ پڑھ دیتے ہیں، صحابہ جنازہ نبی سے پڑھا دیتے ہیں، صحابہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس وقت اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل کر کے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ نے آج کے بعد منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر، اللہ اکبر، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا، رات کی تنہائیوں میں مانگا، اور اللہ نے عمر بن خطاب جیسا ہیرا اسلام کی آغوش اسلام کی گود میں لے آیا، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اس لیے یکم محرم کو مسجد نبوی کے اندر خنجر مارا گیا، زخمی ہوئے، اور بعد میں انہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔
تو اس لیے بھائی یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم کو نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور ہمارے لیے آل بیت بھی احترام کے لائق، صحابہ بھی احترام کے لائق۔ ہم جس طرح نبیوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا نفرق بین احد من الرسول، کسی ایک رسول میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح ہم صحابہ کے بارے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ سارے صحابہ اعلیٰ، سارے صحابہ شانہ والے، سارے صحابہ عظیم، سارے صحابہ جو ہے عظمتوں والے، ستارے، اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیت واہتدیت، اللہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ستارے ہیں۔ تو ستارے جو ہیں یہ سارے برابر ہیں، اور آل بیت کا احترام کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، یہ میرا ایمان ہے۔